شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہ محو یاد الہی سن اللہ کی بارگاہ میں سر بات سجود سن اللہ اللہ کر رہے سن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنارے پہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر محو خدا کی بارگاہ میں حاضر سن تو اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ اللہ کر رہے سن اس وقت آپ نے قریب سے ایک آواز سنی، ایک خاتون ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے جب اس رونے کی آواز کو سنا آپ کے دل کے اندر یہ بات جو تھی وہ بیٹھ گئی کہ رونے والی جو بڑی درد بریا سے رو رہی ہے وہ ایسا معاملہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی یاد سے ذکر الہی سے فارغ ہوئے آپ کا ایک غلام آپ کو تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہے تو آپ نے فرمایا اے میرے غلام، اے میرے خادم، فلاں مقام ایک خاتون ہے جو فریاد کر رہی ہے، جو رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، اس کے پاس چلا جا کر اس کی فریاد سن۔ آپ نے اپنے غلام کو جب حکم دیا، خادم کو حکم دیا، وہ خادم جو تھا وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ضعیفہ ہے، بڑی ضعیفہ، وہ خاتون زاروں قطار رو رہی ہے۔ آپ نے اس سے جا کر پوچھا کہ اے بی بی تیرا معاملہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس خاتون نے آپ کے خادم سے یہ کہا ایک میرا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اکلوتا بیٹا جب میں نے بڑے ناز و نخرے سے اس کو پالا، جب جوان ہوا میں نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا، اس کی برات جو تھی وہ میں نے تیار کی۔ جب برات لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر جا رہی تھی اور جب واپس آئی اور دریا کے کنارے پہ کشتی پہ ہم برات کی صورت میں جو تھے دلہن لے کر واپس آ رہے تھے، جب کشتی پہ سوار ہوئے تو دریا کے اندر کشتی جو تھی بغیر برات جو تھی وہ ڈوب گئی، برات جو تھی وہ ڈوب گئی، جس کی وجہ سے 12 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اس وقت سے رو کر آج تک میں اس وقت آتی ہوں اور روتی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی رہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے مالک اس وقت میری بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میری آہذاری کو سن لے، اس لیے میں فریاد کر رہی ہوں، کوئی تو میری فریاد کو سنے گا۔ آج غوث پاک نے میری بارگاہ میں آپ کا خادم جو ہے وہ بھیجا ہے، میں فریاد کرتی ہوں غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر میری یہ گزارشات پیش کرنا اور عرض کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ اس بیڑے کو جو ہے وہ ترا دے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا خادم جب اس خاتون کی بات کو سن کر واپس آیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس نے عرض کی حضور بڈھی مائی نے یہ عرض کیا ہے آپ کی بارگاہ میں 12 سال میرا پیٹلوٹا بیٹا اس دریا کے اندر میں برات جو تھے وہ غرق ہو گئے، کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی، اس وقت سے لے کر آج تک میں رو رہی ہوں، میں فریاد کر رہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں آزاری کر مولا میری بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میرے بیٹے کو صحیح سلامت جو ہے گھر پہنچا دے۔ آپ کی دعا کر وہ آپ کا خادم آپ کا مرید جو تھا جا کر اس نے اپنی اس خاتون کی فریاد غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جا کر اس خاتون سے کہہ دو دل میں تسلی کر لے اللہ تمہارے بیٹے کی جو ڈوبی ہوئی بیڑی ہے اس کو ترا دے گا، اس کو جو ہے وہ ترا دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ خاتون تیری بارگاہ میں عرض و معروض کر رہی تھی، مولا آج میری بارگاہ میں اس نے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے اور میں تیری بارگاہ میں اس خاتون کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ مولا میں عرض کر رہا ہوں غوث اعظم کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو مولا تو اترا لے، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو تو اترا دے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خلاق کائنات نے اپنے اس مقبول بندے کی دعا کو قبول فرمایا، دعا کو قبول کیا تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی جو تھی اللہ نے وہ اس طرح دی غوث پاک کی دعا کی برکت سے۔ شاہ نے لکھا ہے میں سنیا دریا دجلہ وچ تے جنج ڈبی وچ ہو پانی، میں سنیا دریا دجلہ وچ تے جنج ڈبی وچ ہو پانی، او پیر کمال ولی ازمایا تے سید کتب ربانی، او 12 سال پھرا پورنی بڑی ایک ہمائی، او 12 سال پھرا پورنی تے بڑی ایک نمانی، بیڑا تار لے آیا سید یہ کتب ربانی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خلاق کائنات نے جس طرح بیڑی کے اندر برات جو تھی سوار تھی اور سارے براتی بمے دلہن جو تھے وہ دریا کے اندر جو تھے وہ غرق ہوئے، اللہ نے اسی طرح جس طرح جو ڈوبی بیڑی تھی اسی طرح اللہ نے واپس جو تھی وہ اترا دی۔ 12 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندگی جو تھی وہ عطا فرمائی۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، لیکن مالک چاہے تو کبھی کسی واسطے سے جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے، کبھی بغیر واسطے کے زندہ کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم واسطے کے بھی قائل ہیں، بغیر واسطے کے بھی قائل ہیں، اللہ زندگی دے تو بغیر واسطے کا بھی دے سکتا ہے، اگر زندگی دے تو بغیر وسیلے کا بھی دے سکتا ہے۔ تو غوث اعظم کے برکت سے اللہ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو جو تھا واپس لا دیا، اور اس کرامت کو دیکھ کر ایک نہیں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، ہزاروں لوگ غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غوث اعظم کے جو ہے وہ غلام بن چکے ہیں۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ فریاد کرتے ہیں، رب ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تصور نہ کیا کرو ولی کچھ کر نہیں سکتے، ولی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے، بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں خبریں عرش اولا کی دیا کرتے ہیں، بیٹھے زمین پہ ہے خبریں عرش اولا کی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے ان کا تعلق خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے، مالک کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، اپنی ہستی کو بھول جاتے ہیں، رب کی ہستی میں یہ بقا کا مقام ان کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بولنا ان کا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، اور بات یہ کرتے ہیں طاقت خدا عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے، جو زبان سے نکال دیتے ہیں اللہ ان کی بات کو پوری کر دیتا ہے۔